الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہم پر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کا شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم اور آپ ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ملک ہندوستان جو اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ اس ملک کے اندر ہمارے اکابرین کی، ہمارے علماء کی، ہمارے ایمان والے بھائیوں کی بڑی قربانیاں رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج 15 اگست کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہمارا ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن تمام ملک ہندوستان کے افراد کو آزادی ملی، اور یہ آزادی کوئی کھیل اور تماشا نہیں تھا کہ 2 4 یا 5 یا 10 لوگ کھڑے ہوئے اور انگریزوں سے مقابلہ کیا اور یہ ملک آزاد ہو گیا۔ جیسا کہ ہم اور آپ اپنے ملک کے کالجوں اور اسکولوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں کے اندر پروگرام کرائے جاتے ہیں آج کے دن، اور اسی طریقے سے 26 جنوری کے دن، اور ان پروگراموں کے اندر بچوں کو چند نام یاد کرا دیے جاتے ہیں جو ان کی ٹیچروں کے، ان کے استادوں کے، ان کے ماسٹروں کے یاد ہوتے ہیں، اور ان ناموں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ آزادی کے اندر صرف یہی نام تھے اور ان لوگوں نے ملک کو آزاد کرایا۔ یعنی وہ نام گنوائے جاتے ہیں کہ جو نام یا جو لوگ سن 1857 کے اندر ہندوستان کے اندر رہے اور انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ سن 1857 سے پہلے، یعنی 100 سال پہلے کی وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ کے اندر ہمارے علماء اور ہمارے اکابرین اور ہمارے مسلمانان ہند نے انگریز سے مقابلہ کیا ہے، اور ہم ان اسکولوں کے اندر، یا جو اسکول ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہیں، ہم بھی یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے پروگراموں کے اندر دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور خود
کچھ جو ٹوٹی پھوٹی معلومات اور تاریخ کے بارے میں علم ہوتا ہے، چند نام جو یاد ہوتے ہیں، وہیں ان پروگراموں کے اندر یا ان کی قربانیوں کو یاد دلا دیا جاتا ہے۔ نہ ہم کبھی علماء سے اس بات کو معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے علماء کی، ہمارے اکابرین کی، ہمارے مسلمانوں کی اس ملک ہندوستان میں کیا قربانیاں رہی ہیں، اور نہ ہی ہم اپنے علماء کو بلا کر کے ان پروگراموں میں شریک کرتے ہیں اور ان کی تقریریں کرائیں۔ نہ ہم یہ کام کرتے ہیں تاکہ وہ علماء ہمیں بتائیں کہ ہمارے اکابرین کی تاریخ کیا ہے۔ اس ہندوستان کے، اس ملک کے آزاد ہونے میں ہمارے علماء، ہمارے اکابرین، ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے کیا قربانیاں پیش کی ہے، معلوم ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سن 1857 سے 100 سال پہلے جس وقت انگریز نے اس ملک ہندوستان کے اندر اپنے ناپاک قدم رکھے تھے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام عمل میں آیا تھا، انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی تھی، اور اس وقت انگریز نے اپنی ناپاک قدم اس ہندوستان کے علاقے سرزمین بنگال کے اندر قدم رکھا اور وہاں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی تھی، اور اس وقت لوگوں کو اس بات کا لالچ دیا تھا، ملک ہندوستان کے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ اس انڈیا کمپنی جو ہم قائم کر رہے ہیں، اس سے آپ لوگوں کے کاروبار کو مضبوطی ملے گی، آپ کو کام ملے گا، کاروبار ملے گا، آپ کا ملک ہندوستان مضبوط ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے ہمارے اس وقت کے بڑے علماء اس بات کو جان چکے تھے کہ جو باہر سے شپ آتی ہے، اس شپ کے اندر اس انڈیا کمپنی میں مال نہیں آتا ہے، بلکہ بڑے بڑے انگریز فتنہ پرور، فتنہ پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور یہی ہوا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہونے کے بعد میں جب انگریز نے اپنا تسلط جمانا شروع کیا، اس ملک ہندوستان کی سرزمین بنگال کے اندر اپنا قدم رکھا اور اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت ایک بڑا حاکم جس کو نواب سراج الدولہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس وقت اس کو معلوم ہوا تو وہ اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوا اور تقریباً 50,000 اپنی فوج کو لے کر اس کے مقابلے کے لیے نکلا، انگریز کے مقابلے کے لیے نکلا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انگریز اس کی فوج کو دیکھ کر ڈر گیا تھا اور وہ مقابلہ کرنے کی سخت اور ہمت نہیں رکھ سکتا تھا، تو اس نے کیا کیا، اس ہمارے ملک کے اندر جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، جہاں بہت ساری اچھائیاں ہیں، وہاں ایک خامی یہ بھی ہے کہ اس ہندوستان کے افراد، اس ہندوستان کے رہنے والے، پیدا ہونے والے کو چند ٹکوں میں خرید لیا جاتا ہے اور یہ فروخت ہو جاتا ہے۔ یہی نواب سراج الدولہ کے ساتھ ہوا کہ اس کا ایک وزیر جس کا نام میر جعفر ہے، اس کو انگریزوں نے خرید لیا اور یوں اس کو لالچ دیا کہ ہم تجھے یہاں کا حاکم بنا دیں گے، ہم تجھے زمین اور جائیداد دیں گے اور جواہرات اور سونے دیں گے اور پیسہ دیں گے اور فلاں چیزوں کی اس کو لالچ دیا، یہاں تک کہ وہ لالچ میں آ گیا اور اس نے نواب سراج الدولہ کو ان کے حوالے کر دیا اور شہید کرا دیا۔ لیکن یاد رکھو، بغاوت کرنے والوں کی کوئی عمر لمبی نہیں ہوتی، جو لوگ بغاوت کرتے ہیں ان کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ 4 دن وہ اپنے اقتدار پر رہا، اس کو بادشاہ بنایا گیا، سلطان بنایا گیا، اس کو مال و دولت دی گئی، لیکن عمر کہاں سے لے کر کے آتا؟ انگریز نے وہی چال چلی اور اس کو بھی ختم کرا دیا۔ اب جب انگریز وہاں سے کامیاب ہوتا ہے تو اپنی نگاہ اٹھا کر کے دیکھتا ہے کہ اب میرا مقابلہ کرنے والا کون ہے، اور یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ 1857 سے پہلے کی بات ہے، یہ 1757 یا اس کے آس پاس کی بات ہے۔ اس وقت انگریز اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کے دیکھتا ہے کہ اس وقت میرا مقابلہ کرنے کے لیے کون کھڑا ہے، کون ایسا شخص ہے جو میرا مقابلہ کر سکتا ہے یا ہمارے اس ملک ہندوستان کے قبضہ کرنے میں آڑے آ سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت
ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو بڑے جانباز ہیں، بڑے ہی طاقتور آدمی ہیں، اور ایسے طاقتور آدمی ہیں کہ کئی لوگوں کو ایک ساتھ مار دیتے ہیں۔ اس وقت جب انگریز نے ان کی طرف دیکھا تو مقابلہ کرنا چاہا، لیکن 4 مقابلے ہوئے، جن میں سے 3 مقابلوں میں انگریز شکست کھا گیا۔ انگریز ابھی جانا چاہتا تھا، واپس ہونا چاہتا تھا، لیکن وہی تیر جو اس نے اس وقت نواب سراج الدولہ کے ساتھ کھیلا تھا وہی تیر چلایا، اور وہاں میر جعفر تھا اور یہاں میر صادق تھا۔ میر صادق کو لالچ دیا، ہم تجھے دولت دیں گے، زیورات دیں گے، اور اس کو زمین و جائیداد دینے کی لالچ میں، اور اسی طریقے سے یوں کہا کہ تجھے ہم حاکم بنا دیں گے، اس لالچ میں وہ میر صادق آ گیا، اور اب ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شہید کر دیا۔ یاد رکھیے، غیروں سے مقابلہ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب اپنوں کے اندر غدار ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنوں سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، غیروں سے مقابلہ کرنا بڑا آسان ہے۔ یہاں غدار موجود تھا تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی شہید کر دیا۔ اس وقت انگریز کا جنرل حارس، وہ ان کی جسم کے اوپر، ان کی نعش کے اوپر اپنا قدم رکھ کر کہتا ہے کہ آج سے ملک ہندوستان ہمارا ہو چکا ہے، اور یہ اعلان اس نے اس لیے کیا تھا، وہ جانتا تھا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ جو ہمارے مقابلے میں آ سکتے ہیں، ان کے بعد کوئی ایسا شیر بندہ جو شیر آدمیاں نہیں ہے جو ہمارے مقابلے میں آ سکے۔ چنانچہ اب دہلی کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ آپ یہاں رہائش پذیر ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ پورے ملک ہندوستان کا سینٹر جو ہے دلی ہے، تو اب انگریز کی نگاہ دلی کی طرف دوڑتی ہے، اور یہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ہیں، اور وہ بڑے دور بینی ہیں، بڑے ہی دور کی سوچنے والے ہیں۔ اب تک پورے ہندوستان کو اس بات کا کوئی زیادہ علم نہیں تھا کہ انگریز اپنی چالیں چل رہا ہے، اور انگریز ہمارے ملک ہندوستان کی زمین پر یکے بعد دیگر قبضہ کر رہا ہے۔ اس وقت حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فتویٰ دیا تھا کہ اے ہندوستان کے مسلمانوں، اے ہندوستانیوں، جان لو، ایک بات کو یاد رکھو کہ جو یہ انگریز ہے، اس کی کمپنی کے اندر کام کرنا، اس کے پروڈکٹ کو استعمال کرنا، اس کے کارخانوں میں کام کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کہا، آگے فرمایا کہ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اب تمام مسلمان نہیں بلکہ تمام ہندوستانیوں کے اوپر فرض عین ہے کہ اٹھ کر کے کھڑے ہوں اور اس وقت انگریزوں کا مقابلہ کریں، اس لیے کہ انگریز ہمارے ملک ہندوستان کے اوپر قبضہ کرنے والا ہے اور قبضہ کرنے لگا ہے۔ چنانچہ انگریز کو اس بات کی بھنک پڑ گئی، انگریز نے اپنے شاطرانہ انداز کے اندر اور جو اس کے شاطرانہ انداز اور جو اس کی چیزیں تھی اور جو اس کے مخبر تھے ان کے ذریعے سے اور اس کے جاسوس کے ذریعے سے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ یہ آج جو ہمارے ہاں ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ انگریزوں کی چال ہے۔ انگریز جب دیکھتا تھا ہمارے خلاف کوئی کھڑا ہو رہا ہے تو اس کے گھروں کو بلڈوز کر دیا کرتا تھا، اس کی جائیدادوں کو چھین لیا کرتا تھا۔ چنانچہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھروں کو بلڈوز کر دیا اور ان کی جائیدادوں کو چھین لیا، اور کسی طریقے سے ان کے کھانے کے اندر زہر دے دیا گیا، چنانچہ وہ بھی شہید ہوئے۔ لیکن حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کام پورا کر دیا تھا، اپنے شاگردوں کو تیار کر دیا تھا، جس میں سید اسحاق شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے، سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے،
اور ایک صاحب اور ہیں، یہ تینوں کے تینوں کو تیار کر دیا تھا۔ اب ان تینوں نے کیا کیا کہ اس میں سے سید احمد شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے اندر رہتے ہوئے کام کرنے لگے اور انگریزوں کے خلاف لوگوں کے دلوں کے اندر زہر بھرنے لگے اور نفرت پیدا کرنے لگے اور اس بات کو اجاگر کرنے لگے کہ ہمیں ان انگریزوں کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ اور باقی اور دو لوگ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ایک اور، یہ دونوں کے دونوں باہر نکل گئے، پورے ملک ہندوستان کا انہوں نے سفر کیا، دورہ کیا اور وہاں کے نوجوانوں کو ان سے ملاقاتیں کی، خانقاہیں لگائی اور ان کے دلوں کے اندر انگریز کی نفرت پیدا کی اور اس بات کو ان کے دلوں کے اندر پیدا کیا کہ ہمیں ملک ہندوستان کے اندر رہنا ہے، اگر اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے اور اس کو آزاد کرانا ہے اور ان انگریزوں کو نکالنا ہے تو ان سے ہمیں جنگ کرنی ہوگی۔ چنانچہ ان دونوں نے ایک بہت بڑا قافلہ تیار کر لیا اور یہ قافلہ تیار کر کے چل دیے، جگہوں پر پہنچے، جہاں جہاں انگریزوں کا تسلط تھا وہاں انہوں نے مقابلہ کیا اور کامیاب ہو گئے۔ لیکن جب بالا کوٹ کی سرزمین کے اوپر یہ لوگ پہنچتے ہیں، پہلے بتا چکا کہ دوسروں سے غیروں سے مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اپنوں سے مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وہاں بالا کوٹ کے اندر ایک شخص رنجیت کمار کے نام سے ہے اور رنجیت کمار وہ شخص ہے جو انگریزوں کا ساتھ دینے والا ہے۔ اب اس کو معلوم ہوا کہ اب تک اس علاقے کے اوپر میرا تسلط تھا اور میں قابض تھا، اب یہ شاہ اسماعیل شہید یہاں پر پہنچ چکے ہیں تو یہ قبضہ کر لیں گے، اب میرا قبضہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے اس سے مقابلہ کرنا، چنانچہ مقابلہ ہوتا رہا۔ ایک رات ایسی آئی کہ تہجد کے وقت میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، جس وقت نیند کا غلبہ ہوا کرتا ہے، رنجیت سنگھ اور اس کے آدمی وہاں سے آئے اور ان تمام کے اوپر مقابلہ کر دیا، شہید کر دیا۔ اب جو لوگ وہاں سے بچے تھے وہ لوگ واپس دلی پہنچتے ہیں اور یہاں شاہ اسحاق شہید رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ اور یاد رکھیے جب قربانیاں دی جاتی ہیں تو انقلاب برپا ہوتا ہے۔ ابھی ظالم یہ سمجھ رہا تھا کہ تمام کے تمام کو ہم نے مار دیا ہے، لیکن یاد رکھیے جب آدمی، جب انسان، جب مسلمان، جب علماء قربانیاں دیتے ہیں تو انقلاب برپا ہوتا ہے۔ انقلاب کیا برپا ہوا؟ اب ان سے زیادہ علماء یہاں تیار ہو چکے تھے۔ دہلی کے اندر کبھی مشورہ ہوا کرتا تھا، کبھی آپ کی شاملی کے اندر مشورہ ہو رہا ہے اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی ہیں، اسی طریقے سے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے علماء یہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ سن 1857 کا مسئلہ پیش آیا، اب یہ جنگ پوری ہو چکی ہے، اب 1857 کا مسئلہ اب پیش آتا ہے۔ اب اس 1857 کے اندر تقریباً 29,000 مسلمان اور علماء 29,000 ہندوستانی شہید کیے گئے، جس کے اندر صرف 5,000 غیر مسلم ہیں، باقی 24,000 ہمارے مسلمان علماء ایمان والے بھائی ہیں جو شہید کر دیے گئے۔ اور یہ جو 5,000 غیر مسلم لوگ ہیں، انہی 5,000 کی وجہ سے اس 1857 کو اتنا اجاگر کیا جاتا ہے۔ پہلے 100 سال پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں، یہ 100 سال کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں، مسلمانوں نے، علماء نے، ہمارے اکابرین نے جو بھی قربانیاں دی ہیں ان تمام کو مسخ کر دیا گیا اور ان گنے چنے ناموں کو سامنے ظاہر کر دیا گیا کہ ہندوستان ملک کو آزاد کرنے والے یہ 4 لوگ ہیں، 4-8 لوگ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جب انہیں معلوم ہوا کہ سن 1857 کے اندر سب سے زیادہ مسلمان موجود تھے، ہمارے خلاف کھڑے ہونے والے علماء موجود تھے، تو اب انہوں نے کیا کیا؟ ٹام سوت خود اس بات کو لکھتا ہے، جو انگریزوں کا مورخ ہے، وہ کہتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے اور پڑوس کے ملک خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس درخت کے اوپر علماء کی لاش نہ لٹکی، ہر درخت کے اوپر ایک لاش لٹکی ہوئی تھی۔
تامس کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے خیمے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، مجھے کچھ چلنے کی بو سی معلوم ہوئی، میں باہر نکلا، باہر نکل کر کے دیکھا کہ انگریز تمام کے تمام ہمارے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور 40 علماء کو سامنے کھڑا کر رکھا ہے، سامنے انگارے دہک رہے ہیں۔ ان علماء سے کہا جا رہا ہے کہ اے علماء، تم اس بات کا اقرار کر لو کہ تم 1857 کے اندر جنگ میں شریک نہیں تھے، ہمارے مقابلے کے اندر نہیں تھے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ علماء، تامس کہتا ہے نہ جانے میرے گاڈ کی قسم نہیں معلوم کہ وہ لوگ کس مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو انگریز ان لوگوں کو اس میں ڈھکیلنے کی، ڈالنے کی دھمکی دے رہے ہیں، لیکن علماء اس بات پر مصر تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں لیکن اپنے ملک ہندوستان اور اپنی قوم سے بغاوت نہیں کر سکتے۔ یہ تھی علماء کی قربانی، یہ ہے علماء کی قربانیاں۔ اب آگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ آپ آگے کیا ہوتا ہے کہ آگے سن 1800 جب جو لوگ علماء اس وقت شہید ہو چکے ہیں، اب ظاہر بات ہے ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی ہیں، ان کی اولاد بے سہارا ہو گئی ہیں، اب ان کی اولاد باہر راستوں میں بھٹک رہی ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے علماء کی آپ سوچ دیکھیے کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ اب جب دیکھا انگریزوں نے کہ ان کی اولادیں باہر پھر رہی ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو انگریز نے اس بات کی کوشش کی کہ ان کی اولادوں کو اپنے اسکولوں کے اندر داخل کیا جائے، ان کے ایمانوں کو خراب کیا جائے اور ان کو اپنے مذہب کے اندر لایا جائے۔ ہمارے علماء اس بات کو دیکھتے ہیں اور اس بات کو دیکھتے ہوئے اپنے قوم کے ایمان کی فکر کو لے کر، اپنے بچوں کی فکر کو لے کر، اپنی ان بیواؤں کی فکر کو لے کر اب ہمارے علماء کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے ایک بہت بڑا ادارہ اور مدرسے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ سن 1866 کے اندر اس مدرسے کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور یہ بنیاد اس لیے نہیں کہ اس مدرسے کے اندر تعلیم اور تعلم کا عمل ہوگا، بلکہ اس لیے بھی کہ اس کو انگریزوں کے خلاف ان بچوں کو تیار کیا جائے اور ان بچوں کے دلوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کیا جائے، تاکہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لے سکیں اور کسی طریقے سے انگریزوں کے خلاف مقابلہ کرنے کے بعد انگریزوں کو یہاں سے نکال سکیں۔ چنانچہ اس مدرسے کا نام دارالعلوم دیوبند ہے۔ یہاں کا سب سے پہلا استاد ملا محمود ہے اور اس کا شاگرد کا نام بھی محمود الحسن دیوبندی ہے، پڑھانے والا بھی محمود، پڑھنے والا بھی محمود۔ اب یہ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ محمود ہے جس کو ہم اور آپ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے نام سے واقف ہیں اور جانتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ریشمی رومال تحریک لکھی ہے۔ ریشمی رومال تحریک کیا تھی اس کے بارے میں آپ کو مختصر بتاتا چلوں کہ دیوبند کے اندر ایک بڑا باغ ہے، اس باغ کے اندر حضرت کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر بیٹھ کر حضرت نے رومال کے اندر ایک تحریک لکھی۔ وہ تحریک انگریزوں کے خلاف تھی۔ اس تحریک کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ انگریزوں سے کس طرح مقابلہ کرنا ہے، انگریزوں سے کہاں سے کیسے مقابلہ کرنا ہے، کہاں سے ہمارے اوپر حملہ آئے گا، ہم کیسے روکیں گے۔ وہ تمام کی تمام تحریک اس رومال کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ اس رومال کو افغانستان غالباً اس کو بھیجنا تھا، لیکن اپنوں ہی میں غدار ہوا کرتا ہے۔ کسی اپنے نے اس بات کی خبر انگریز تک پہنچا دی، راستے میں ہی اس کو پکڑ لیا گیا اور وہ رومال چھین لیا گیا۔ اس رومال کو انگریز نے پڑھ کر یوں کہا تھا کہ اگر یہ تحریک اس کی کامیاب ہو جاتی تو ہمارا کوئی بھی آدمی اس ملک کے اندر نہیں رہ سکتا تھا، تمام کے تمام لوگوں کو ہمارے نکال کر باہر کر دیا ہوتا یا مار دیا۔ انہی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انگریز مؤرخ لکھتا ہے کہ شیخ الہند یہ ملا محمود الحسن دیوبندی، اس کے اندر انگریز کی ایسی دشمنی بھری ہوئی ہے کہ اگر اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ کے اندر بھی انگریزوں کی دشمنی کی بدبو آئے اور ملک ہندوستان کی محبت کی خوشبو آئے۔ اسی وجہ سے انگریز نے ملک ہندوستان کے اندر ان کو
قید نہیں کیا بلکہ مالٹا کی جیل کے اندر ان کو قید کیا گیا اور پوری عمر حضرت نے وہیں گزار دی۔ اس کے بعد جتنے بھی شاگرد ان کے حضرت کے نکلے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ دارالعلوم دیوبند سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام کے تمام وہ علماء ہیں کہ جن علماء نے انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا۔ ہم اور آپ تو اس کو جانتے نہیں ہیں، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے اسکولوں میں ہمیں پڑھایا اور بتایا گیا ہے بس یہی انگریزوں سے مقابلہ کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو ملک ہندوستان کو آزاد کرانے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سن 1857 سے 100 سال پہلے، یعنی 100 سال کے درمیان وقفے کے اندر ہمارے علماء، ہمارے اکابرین، ہمارے مسلمان ہی ہے کہ جنہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور اس کے قدموں کو اکھاڑا ہے۔ ایسی آسان کام نہیں تھا۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم اپنے اسکولوں کے اندر پروگرام کرائیں تو اپنے علماء کو بلائیں اور اس سے کہیں کہ بتائیے ہمارے علماء کی، ہمارے آباء و اجداد کی کیا تاریخ ہے، کیا ہمارے علماء کا اس ہندوستان کی آزادی کے اندر رول رہا ہے، ان سے بتائیے، ان سے معلوم کیجئے، اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کو بتائیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے کرایہ دار ہیں، ہم کرایہ دار نہیں ہیں، ہم یہاں کے باشندے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس ملک ہندوستان کی محبت پیدا فرمائے، یہاں امن و امان قائم فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا